ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ اب دو دشمنوں کے نرغے میں اکیلی جان ہے۔ اب نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن۔ ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ شیطان نے ہمیں ورغلایا، لیکن جب شیطان خود ورغلایا گیا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو تھا نہیں۔ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس تھا۔ اس نے سر اٹھا کے اندر سے کہا تھا نا، انا خیر منہ، میں بہتر، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے آدم کو مٹی سے اور مجھے آگ سے بنایا۔ آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، لہذا افضل مفضول کو سجدہ کیسے کریں؟ اس کے نفس نے یہ دلیل تراشی تھی۔ اللہ چاہتا تو اس کی دلیل کے بقی ادھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا میرے دربار سے نکل جا۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان کو جو دلیل سکھائی اس کے نفس نے سکھائی۔ تو شیطان اور نفس دو بڑے دشمن ہیں، یہ دونوں ہمارے ساتھ لگے۔ لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا، اذا جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، جب ماہ سیام آیا شیاطین جکڑ دیے گئے۔ آج یہ مسجدوں کے در کشادہ ہو گئے، پھاٹک کھل گئے، لوگوں کا ہجوم یہ شیطان کے بن جانے کی وجہ سے۔ لیکن اس کے باوجود مہنگائی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی ہے، اس کے باوجود نظر کی بدکاریاں ہیں، خیالوں کی آوارگیاں ہیں، کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے، اور بہت سارے گناہ بھی موجود ہیں۔ تو جب شیطان بند گیا تو یہ گناہ کیوں ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نفس موجود ہے۔ شیطان کے بننے کی وجہ سے نیکی کا ماحول پیدا ہوا، نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے برائی کا ماحول موجود ہے۔ لیکن ہمارے لیے موقع ہے کہ شیطان بند گیا، نفس کا مقابلہ کریں۔ اب نفس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ نفس نتواں کشت الا باسے چیز، بات گوئم یادگیرش اے عزیز۔ کہا یہ نفس نہیں مرتا، لیکن تین اسلحے اگر تیرے پاس ہوں تو پھر یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ وہ تین اسلحے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجوم۔ خاموشی کا خنجر، بھوک کی تلوار اور تنہائی کا نیزہ۔ کہا یہ تین اسلحے لے لے، پھر نفس پہ ٹوٹ پڑ، نفس تیرے آگے ٹھہر بھی نہیں سکے۔ تو خاموشی سے نفس کا مقابلہ کیا جا سکتا۔ میرے حضور نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پائے۔ وشمشیر جو، شیخ فرماتے ہیں دوسری بات بھوک کی تلوار، نفس کا سر کاٹنے کے لیے بھوک کی تلوار چاہیے، چونکہ انسان کی خواہشات نفس بھوک سے کمزور ہوتی۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، فوراً نکاح کر لے۔ یہ نظر اور پارسائی کا محافظ ہے، یہ تمہاری عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دے گا، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہاری پارسائی کا محافظ بن جائے گا نکاح۔ اور اگر تم میں نکاح کرنے کی فی الحال طاقت نہیں ہے، تمہارے حالات ایسے نہیں ہیں، تو فرمایا کہ فعلیہ بالصوم، تو کثرت کے ساتھ روزے رکھو، فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ یہ قاطع شہوات ہے۔ تو بھوک سے نفس کی تہذیب ہوتی ہے، بھوک سے خواہشات نفس مٹتے ہیں، آرزویں کم ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بالخصوص جوانی کی عمر کے اندر نوجوانوں کو کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی تلقین کرنی چاہیے، تاکہ وہ اپنی اس عمر کو، اپنی جوانی کو کہیں غلیظ نہ کر بیٹھیں، اور اپنی جوانی کے تقدس کو، عصمت کے جوہر کو کہیں برباد نہ کر بیٹھیں۔ یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے کسی شخص کا کہ اس کی عصمت کا جوہر پاکیزہ رہے۔ اگر یہ جوہر لٹ گیا تو پھر اس کے باطن کا چہرہ مسخ ہو گیا، اس کے اندر کی دنیا لٹ گئی، اس کے پلے کچھ نہ رہا اگر اس کی عصمت ہی محفوظ نہ رہی۔ تو عصمت کی حفاظت کے لیے کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی تلقین کی گئی۔ تو کہا کثرت کے ساتھ روزے رکھو، یہ تمہارے لیے قاطع شہوات ہوں گے اور تمہارے نفس کی تہذیب کا ایک مؤثر ذریعہ۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی، خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجوم، تنہائی کا نیزہ۔ میلوں ٹھیلوں میں زیادہ پہنچنا، بازاروں میں جانا سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں۔ اس لیے فرمایا گیا مسجد میں جلدی جاؤ دیر سے آؤ، اور بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آ جاؤ۔ تمہارا دل مسجدوں میں لگنا چاہیے۔